اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن کریم آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، اور نہیں ہے ان کے لیے کہ کیوں نہ عذاب کرے اللہ تعالیٰ ان کو کہ وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور نہیں ہے یہ اس کے متولی، نہیں ہے اس کے متولی مگر پرہیزگار، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 تا 34 تک کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ تعالی نے ہجرت کا ذکر فرمایا کہ دیکھو انسان سارے مل جائیں کبھی بھی اللہ کی قدرت طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اہل ایمان، اہل اسلام، کلمہ پڑھنے والے اور رسول اللہ کی اتباع کرنے والے میں ان کی ہمیشہ مدد و نصرت کروں گا۔ سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، طاقتور ہے، اتنا غالب ہے کہ اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت ٹھہر ہی نہیں سکتی، سب کے سب زیر ہے کہ اللہ کو کوئی بھی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے تو لشکر اتنے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر صرف اللہ ہی جانتا ہے ان لشکروں کی تعداد کہ وہ کیسے ہیں، کیوں کر ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے۔ ارشاد فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ان کے سامنے ہجرت والی آئی، یہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، حشر میں بھی کامیاب ہوتے، لیکن بجائے اس کے یہ کہا کرتے تھے قرآن کریم کے متعلق جب تلاوت ہوتا، کہتے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہم تو ان جیسا چاہیں تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو کہ پورے قرآن میں سے 10 صورتیں تو بنا کر دکھاؤ، ایسا نہیں کر سکتے۔ چلتے چلتے اللہ نے ارشاد فرمایا ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے کہ میری ایک آیت جیسی ساری انسانیت مل جائے، پڑھے لکھے دانا لوگ دانشور آ جائیں، کہا ایک آیت اس جیسی بنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بھی قرآن پڑھا جائے تو یہ آگے سے یہ جواب دیا کرتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان میں نضر بن حارث ایران کے ساتھ بڑا ہی اس کا تعلق تھا، اور اسی طرح بڑا وقت ایران میں گزار کر آیا، کہا کرتا تھا کہ تمہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد، قوم سمود،
پرانی قوموں کے تمہیں حالات واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں اسفندیار اور اسی طرح بادشاہوں کے واقعات جو ایران کے بادشاہ گزرے تمہیں ان کے واقعے سناتا ہوں۔ اس طرح یہ قرآن کریم کا مقابلہ کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے نعوذ باللہ بے ادبی اتنی کرتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جہاں قرآن کی تلاوت ہو شور مچاؤ تاکہ تم ہمیشہ غالب رہو۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ وعدہ کیا، قرآن والوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا آج تک قیامت تک قرآن غالب ہی رہے گا۔ دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہا ہے۔ اگر مغلوب ہوا ہے تو مسلمانوں کی کم عملی کی وجہ سے، عملی کوتاہی کی وجہ سے۔ قرآن کریم اور اہل اسلام تو مغلوب ہوئے لیکن قرآن کریم کبھی مغلوب نہیں ہوا، یہ اپنے دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ ہی غالب رہا۔ چنانچہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ آدمی تاریخ کا جب مطالعہ کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کس طرح اللہ نے قرآن کو غالب رکھا۔ ان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے پڑھا رہے تھے، ساتھی آئے کہنے لگے جناب چوک میں بڑا شور و غل ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ تم اپنی کتاب آگ میں ڈالو اور اسی طرح مسلمان بھی کتاب آگ میں ڈالیں، جن کی جل جائے وہ جھوٹے، جن کی بچ جائے وہ سچے۔ حضرت نے جوتا نہ پہنا، قرآن کریم اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، دوڑے چوک میں پہنچے، کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے بات دہرائی، کہا بات نامکمل ہے، ایسے کرو تم بھی اپنی کتاب سینے کے ساتھ لگاؤ، میں بھی اپنی کتاب سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چلتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا جل گیا وہ جھوٹا۔ فوراً میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا، ساتھیوں نے پکڑا، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کتاب کو تو مثالہ لگا کر آیا تھا، اپنے آپ کو مثالہ تھوڑی لگا کر آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان ہمیشہ غالب رہیں گے، عملی طور پر کوتاہی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ضرور غالب رکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں تو حضرات صحابہ کرام کی باتیں عرض ہو رہی ہیں، ارشاد فرمایا ہمیشہ اللہ نے صحابہ کو غالب ہی رکھا ہے، کبھی مغلوب ہوئے ہی نہیں۔ اللہ نے کمیت نہیں دیکھی بلکہ کیفیت دیکھی ہے۔ کیمن تو مشرکین مکہ بہت زیادہ تھے لیکن کیفیت کے اعتبار سے حضرات صحابہ کرام کی کیفیت تو بہت ہی غالب تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب ہی رکھا۔ ارشاد فرمایا ان میں کفر، شرک، اتنا عناد، تکبر تھا، کہا کرتے تھے جب مکہ المکرمہ سے بدر کے لیے چلنے لگے تو انہوں نے ایک بددعا کی، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے حق ہے، اسی طرح قرآن کریم حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی تکلیف والا عذاب دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں اس قوم میں عذاب نہیں دیتا جس میں نبی موجود ہوں۔ چنانچہ تاریخ کا قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے تو وہ نبی اس جگہ سے تشریف لے گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ مثال کے طور پر سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوط اس بستی سے تشریف لے جائے۔ چنانچہ آپ کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے سیدنا لوط علیہ السلام یہ سارے کے سارے جیسے بستی سے چلے گئے، اللہ نے حکم دیا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے
بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی، تو اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک کہ نبی موجود ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ دوسری وجہ بیان فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک عذاب اس وجہ سے بھی نہیں آتا، جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے عذاب نہیں دیتے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ تو فرمایا یہ اپنی زبانوں سے استغفار بند کر دیں، میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتا ہوں۔ تو دو وجہ سے عذاب نہ آیا، ایک تو آپ کے وجود مسعود کی برکت سے، دوسرا استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور رکھا۔ ارشاد فرمایا جو لوگ حالت شرک کفر میں استغفار کرتے ہیں دنیاوی عذاب سے بچ جاتے ہیں، اگر بغیر توبہ اور اسی طرح عقیدہ بدلے بغیر دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے عذاب مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ عقیدہ سب سے بڑا مضبوط شے ہے۔ فرمایا کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف آدمی آ جائے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ کمی کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفار میں کتنی طاقت ہے، کہا مشرک بھی پڑھا کرتے تھے، استغفار کی برکت سے اللہ نے عذاب ان سے بھی ٹال دیا۔ کہا جب اہل ایمان استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچاتا ہے، اور آئندہ آنے والے جہانوں میں جتنی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتے ہیں۔ فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بھی تشریف رکھتے تھے کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ اولاً ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دیے، معصوم بھی ہیں محفوظ بھی ہیں۔ اس کے باوجود جہاں بھی بیٹھتے تھے کثرت سے استغفار پڑھا کرتے تھے۔ یہ امت کو ترغیب دینا مقصد تھا کہ اے میری امت ہمیشہ کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہا کرو۔ جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی آسان فرما دیتے ہیں۔ آسانی میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو نصیب فرمائے، دنیاوی اخروی زندگی کی تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ سکون سے مالا مال فرمائے۔ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔